بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پیر کے دن ہمارا جو مذاکرہ ہے وہ ہے اسلامی آداب۔ اسلامی آداب میں آج ہم پڑھیں گے سفر کے متعلق آداب۔ ہم سفر پہ نکلتے ہیں، کوئی پشاور، کوئی کراچی، کوئی اسلام آباد، کوئی لاہور، کوئی دبئی، کوئی قطر، کوئی سعودی عرب۔ جو کوئی سفر پہ نکلتا ہے تو سفر کے آداب کیا ہے، سفر میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، سمجھ آ رہی ہے؟ سفر ادب، سفر کے بس کہو سب نہ کہو، توجہ سرا دھیان سرا وائے و خبر اب اور خاں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ سفر کو روانہ ہوتے وقت 4 رکعت نفل پڑھ لینا بہتر ہے۔ جب بھی سفر پہ نکلے تو نکلنے سے پہلے کیا کرو، 4 رکعت نفل پڑھ لینا، یہ بہتر ہے۔ یہ دیکھو حدیث میں جو ہے یہ آیا ہوا ہے کہ سفر میں جانے سے پہلے تم کیا کرو، 4 رکعت نفل پڑھ لو، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہوگا، پھر نکلو۔ اسی طرح ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس دن سفر کے لیے نکلتے تھے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعرات کے دن سفر میں جانے کو پسند فرماتے تھے۔ جب بھی آپ نے جانا ہو نا کسی دور سفر پہ، کراچی یا لاہور یا اور کسی بڑے بڑے شہروں میں جانا ہو تو جمعرات کے دن کوشش کرو کہ سفر پہ نکلا کرو۔ سمجھ آ گئی؟ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تنہا سفر کرنے سے منع فرمایا کہ سفر میں تنہا نہ جایا کرو، اکیلا نہ جایا کرو، بلا بسفر تنوزے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو آدمی ساتھ سفر کرے اس سے بھی منع کرتے تھے کہ 2 بھی نہ ہو، بلکہ کم از کم 3 آدمیوں کے بارے میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے کہ جب لمبے سفر پہ نکلا کرو تو کم از کم 3 ساتھی ہو۔ کتنے ساتھی ہو؟ ہاں، اور 4 ساتھی ہو تو بہت بہتر ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب سفر میں 3 آدمی ہو جائے تو ایک کو امیر بنا لو کہ یہ ہمارا امیر صاحب ہے، ہم اسے پوچھ کر کام کریں گے۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں۔ اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ سفر میں جس کے پاس ضرورت سے زائد چیزیں ہو کھانے پینے کے، ایک بندہ ہوگا اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہوگی، اور ایک بندہ ہوگا اس نے ماشاءاللہ بالٹی میں یا بیگ میں یا اور کسی چیز میں بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوگی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چیزیں کھانے پینے کے زائد ہو تمہارے پاس تو ان لوگوں کا خیال رکھو جن کے پاس کچھ نہ ہو۔ تمہارے پاس سیٹ میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے پاس بیچارے کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہو، تمہارے پاس بہت کچھ ہے، تو جب تم نے کھا لیا کچھ بچ گیا تو اس کو بھی دے دو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کراچی جانے والے یا لاہور جانے والے یا لمبے سفر پہ جانے والے، یہ سنت ہے۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لمبے سفر سے واپس آؤ، اگر رات ہو تو رات میں گھر مت جایا کرو، کسی جگہ ٹھہر جاؤ، پھر اس کے بعد جائے، صبح کے وقت روشنی میں جایا کرو سب گھر کے اندر۔ مثلا رات 12 بجے تم کراچی سے پہنچ گئے تو کسی جگہ پہ ٹھہر جاؤ، اس وقت گھر مت آیا کرو، سارے سوئی ہوئی ہوں گے، کوئی کس طرح کوئی کس طرح، سمجھ آ رہی ہے؟ تو رات کو اپنے گھر نہ جاؤں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی عادت تھی، آپ علیہ السلام کی عادت مبارک یہ تھی کہ جب نبی علیہ السلام سفر سے واپس تشریف لاتے تو 2 وقت آتے صبح، تو 4 وقت شراق کا وقت ختم ہو جاتا، چاشت کا شروع ہوتا ہے، تو چاشت علیہ السلام مدینہ داخل ہوتے، پہلے کیا کرتے، جب گاؤں یعنی مدینہ آ جاتے تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لے جاتے۔ کہاں جاتے؟ وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر وہاں پہ بیٹھ جاتے، پھر لوگ ملاقات کے لیے تشریف لاتے۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ سنت ہے، جب آپ لمبے سفر سے گھر واپس آ گئے تو ڈائریکٹ گھر مت جاؤ، مسجد میں جاؤ، وہاں نفل پڑھو، پھر اگر کوئی ملاقات کے لیے آ رہا ہے تو اس کے ساتھ ملاقات بھی کرو۔ مثلا آپ عمرے سے آ گئے
حج سے واپس آ گئے نا تو آپ ڈائریکٹ گھر مت جاؤ، مسجد جاؤ، 2 رکعت نفل پڑھو، پھر اگر لوگ آ رہے ہیں تمہارے ساتھ ملنے کے لیے تو ان کے لیے انتظار کرو، اس سے ملاقات کرو، اس کے بعد گھر جاؤ۔ پھر سمجھ آ گئی؟ اور سفر کے دوران اپنے ساتھیوں کی خدمت کیا کرو۔ سفر کے دوران سب سے بڑا آدمی وہ ہے، یعنی سب سے زیادہ فضیلت والا آدمی وہ ہے کہ جو اپنے ساتھیوں کی خدمت کرتا ہے، ساتھیوں کے لیے جلدی جلدی کھانا لایا، ساتھیوں کے لیے جلدی جلدی پانی پینے کا بندوبست کیا، ہاں ساتھیوں کے لیے جگہ درست کی۔ یہ نہیں ہے کہ خود بیٹھ گیا بس میری مدد کرو، میری خدمت کرو، میرے ٹانگے دباؤ، میرے لیے کھانا لے آؤ، میرے لیے یہ کرو، نہیں، تو تم خود خدمت کیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا جو ہے عمل والا، سب سے زیادہ فضیلت والا بندہ یہ ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ سفر کے دوران اپنے ساتھ کتا مت لے جایا کرو، اور گھنٹی ٹانگ یہ گھنٹی مت لے جایا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر میں جن لوگوں کے پاس کتا ہو یا گھنٹی ہو تو ان کے ساتھ رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم راستے میں سفر کر رہے تھے، کسی جگہ تھک گئے اور آپ نے ڈیرا ڈال دیا تو جنگل میں پڑوا ڈالو، کسی جنگل میں بیٹھ جایا کرو، یعنی کسی جنگل میں سٹے کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ راستے میں پڑوا مت ڈالو جہاں پہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کیونکہ راستے میں اکثر زہریلی جانور بھی جاتے رہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ بچھو، سانپ اور اسی طرح اور خطرناک قسم کے جانور راستوں سے اکثر گزر جاتے ہیں۔ تم نے رات کو سفر کر رہے تھے اور تھک کے تم راستے میں بیٹھ گئے اور کسی زہریلی جانور نے آ کر تمہیں کاٹ لیا، اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا ہٹ جاؤ، جنگل کوئی ہو تو اس میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ اسی طرح فرمایا کہ جب کسی منزل پر اترو، سفر جاری تھی کسی جگہ پہ، جب اترنا ہو تو اکیلے مت اترا کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ساتھیوں کو بھی ساتھ اتارو۔ ایسا نہ کہ تم کسی جگہ اکیلے چلے گئے، پاؤں پھسل گئے، کسی جگہ گر گئے اور ہڈی ٹوٹ گئی، ہاں، یا کسی کندھے میں گر گئے اور ساتھیوں کو پتہ بھی نہیں کہ ہمارا ساتھی کہاں چلا گیا۔ مثلا رات کے وقت بس والے کو تم نے کہا کہ بس کھڑی کر دو، میں نے ذرا پیشاب کرنا ہے اور اندھیرا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا، آپ بس سے اتر گئے اور اترتی ہی تھوڑا سا روڈ سے اس طرف چلے گئے اور کسی کندھے میں کنویں میں گر گئے۔ اب بس میں سارے سوئے ہیں، ان کو کیا پتہ کہ تو کہاں چلا گیا، کس گڈھے میں پڑا ہے تم۔ تو جب آپ کے پاس ساتھی ہوگا تو آپ اس کو آواز دے سکو گے کہ میں گر گیا مجھے پکڑو، وہ اور ساتھیوں کو آواز دے دے گا۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اکیلے مت جاؤ، یعنی سب اکٹھے ایک جگہ پہ اترا کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سواری میں جب کوئی شخص اپنی سواری پر بیٹھنے لگے اور تم کو کہے کہ آ جاؤ بیٹھ جاؤ، تو اگر اس نے آپ کو کہے کہ آؤ آگے بیٹھ جاؤ میرے ساتھ، مثلا فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ جاؤ، تو پھر تو بیٹھ جاؤ، اگر اس نے نہیں تو خامخواہ جایا کرو۔ سمجھ آ رہی ہے کہ اس نے بتایا نہیں آپ نے جا آگے گئی، اس طرح مت کیا۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ آگے بیٹھو پھر تیرا حق ہے، پھر جاؤ بیٹھو، اس کی درخواست قبول کر لو۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو سفر جو ہے نا، سفر یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، بندہ سفر کرتا ہے تھک جاتا ہے، جب تک گھر نہیں آتا نا وہ بڑا تھکا ہوا ہے، نہ کوئی نیند کی جگہ صحیح ملتی نہ کھانے پینے کے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا سفر میں تم گئے اور تمہارا کام پورا ہوا، تم کراچی اسلام آباد گئے تھے یا لاہور گئے تھے یا کسی اور بڑے شہر میں تم سفر کسی کام کے لیے گئے تھے اور وہ کام پورا ہو گیا تو بس پھر زیادہ مت ٹھہرا کرو، پھر فوراً جو ہے اپنے گھر واپس جلدی جلدی آ جایا کرو۔ سمجھ آ گئی؟ اور اسی طرح سفر کی جتنے دعائیں ہیں یہ تو آداب تھے، آداب، یہ کیا تھے؟ آداب تھے، تو دعائیں بھی یاد کیا کرو سفر کی۔ ہاں، جب سواری پہ چڑھنے لگو تو کون سی دعا پڑھنی ہے، جب سواری پہ بیٹھ جاؤ تو کون سی دعا پڑھنی ہے، جب سواری روانہ ہونے لگی تو پھر کون سی دعا پڑھنی ہے، 5 سورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو جو سفر کے آداب کا خیال رکھے گا اور سفر کے اندر جو دعائیں پڑھے گا، اللہ پاک سفر کے ہر تکلیف سے اس کی حفاظت کر دے گا۔ سمجھ آ گئی؟ بس۔